بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات حل فرما دے اور تمام کام آسان فرما دے، اور ہمیں بلا حساب، بلا شرائط، بلا تاخیر، بن مانگے اپنے غیبی خزانوں میں سے جسمانی روحانی بے حساب رزق عطا فرمائے، اور اتنا عطا فرمائے کہ ہماری قیامت تک کی نسل وہ کافی ہو۔ لازمی اپنے لیے جسمانی روحانی رزق مانگا کریں، کیونکہ جب رزق کی تنگی نہیں ہوتی نا، تب آپ ذکر و اذکار بہت اچھے سے کرتے ہیں۔ بعض اوقات رزق کی ایک تنگی بھی ہوتی ہے جس میں ہم ذکر و اذکار پہ فوکس نہیں کر پاتے اور ہمارا یقین ختم ہونے لگتا ہے۔ جسمانی اور روحانی دونوں رزق مانگا کریں، اپنی نسلوں کے لیے بھی مانگا کریں۔ درود شریف اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی پاور ہے، اس کی برکت سے ہمیں بے حساب ذکر ملتے ہیں، اور آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے، آپ نے کبھی بھی اہل بیت کو نہیں بھولنا۔ میرے مرشد کریم ہمیشہ اہل بیت کی محبت پر زور دیتے ہیں، اور ہمیشہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اہل بیت سے ہمیشہ جڑے رہنا، اسی میں کامیابی ہے، اور در حقیقت اسی میں ہی کامیابی ہے۔ آپ جتنا انہیں یاد رکھیں، جتنا پڑھ کر انہیں ہدیہ بھیجیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، آپ کا کوئی کام رکتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو عزت ملتی ہے، آپ کو محبت ملتی ہے، آپ جس چیز کی تمنا کرتے ہو بن مانگی ملتی ہے، آپ کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آپ جسمانی روحانی رزق کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے عطا کرتا ہے۔ اہل بیت کائنات کی وہ ہستیاں ہیں، وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جو ان سے جڑتا ہے، آپ یقین کریں کائنات ان کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اہل بیت سے ہمیشہ رشتہ مضبوط رکھنا ہے، روزانہ انہیں کچھ نہ کچھ پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے، چاہے آپ کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں ہے، محبت میں انہیں پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے، اور اگر کوئی ضرورت ہے تو انہیں ہدیہ بھیجیں، سورہ اخلاص کا ہدیہ بھیجیں، درود پاک کا ہدیہ بھیجیں، نوافل کا ہدیہ بھیجیں، اور پھر درخواست کریں کہ آپ اللہ کے حضور دعا فرما دیں کہ ہمارا یہ کام بن جائے۔ تسبیح فاطمہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ لیا آپ نے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یہ ایک دفعہ ہوئی، یعنی یہ 100 دفعہ مل کر ایک تسبیح بنی۔ آپ نے 11 تسبیح ایسے پڑھ کے اس کا ثواب بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرنا ہے، اور ان سے کہنا ہے کہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں سفارش کر دیں کہ میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، یہ ہو جائے، اور میری فلاں حاجات ہی پوری ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کا ناممکن سے ناممکن کام ہی کیوں نہ ہوگا، چند دنوں میں، کچھ عرصے میں کائنات کے ایسے نظام بنیں گے، آپ کے موافق ہوں گے، آپ کا وہ کام بنے گا، آپ کی وہ حاجات پوری ہوگی، کیونکہ بی بی فاطمہ کا وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے دعا فرما دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کر دیں اور وہ دعا فرما دیں، تو آپ سوچیں کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ اب آپ نے جتنی محبت سے پڑھا، جتنی توجہ دھیان سے پڑھا، اور ریگولیرٹی کے بیس پہ پڑھا، اتنی ہی جلد رزلٹ ملتا ہے۔ سیم ایز کوئی کائنات کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، نوکری کا ہے، کاروبار کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، گھر کا ہے، باہر کا ہے، ظاہری ہے، باطنی ہے، روحانی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر نوافل پڑھنے کے بعد، یعنی یہ نفل پڑھنے کے بعد اس کا ثواب بی بی فاطمہ کو ہدیہ کریں، اور پھر ان سے عرض کریں کہ میری فلاں حاجات ہے، فلاں پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنے بابا جان کی بارگاہ میں میری سفارش پیش کر دیں، میری عرضی پیش کر دیں، وہ میرے لیے دعا فرما دیں، میرا یہ کام بن جائے۔ آپ یقین کریں آپ کا ناممکن سے ناممکن کام بنے گا، اور اس کے اتنے ایکسپیرینسز ہیں، لا تعداد تجربات ہیں اس کے، آپ نے سوچا نہیں ہوگا، گمان نہیں ہوگا، وہاں سے آپ کی مدد ہوگی۔ بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرنا، تمام اہل بیت کو ہدیہ کرنا، اہل بیت کی ہستیوں کو یاد رکھنا، یہ بڑے کرم اور فضل کی بات ہے۔ اپنی پریشانیوں میں انہیں ہدیہ بھیج کر ان سے دعا کی ریکویسٹ کرنا، یہ بہت بہت کرم اور فضل کی بات ہے۔ آپ کے مسئلے ایسے حل ہوں گے آپ کو گمان تک نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو سکون آ جائے گا آپ کو کہ بس میں نے جن بارگاہوں میں دعا کی عرضی پیش کی ہے، وہاں سے تو کوئی خالی ہاتھ آتا ہی نہیں ہے، وہاں سے تو ہر کسی کو نوازا جاتا ہے، وہاں دیکھا نہیں جاتا کہ آنے والا کون ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں آیا ہے، بس ہمیں دینا ہے، اور وہ دیتے ہیں، اور بے حساب دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے، کرم سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دینے والا رب ہے، رب ہی دیتا ہے، سب کو اللہ عز و جل دیتا ہے۔ یہ ہستیاں وسیلہ ہیں ہماری مشکلات ٹالنے کے لیے، اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے۔ تو اہل بیت سے ہمیشہ محبت کرنی ہے، انہیں ہدیہ بھیجنا ہے۔ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، ڈیلی بیس پہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہدیہ بھیجیں، کائنات کا کوئی مسئلہ ہو وہ حل ہوگا۔ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی روٹین بنا لیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، اور اس کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے والدین کو، آپ کے آباء و اجداد کو، آپ کے ازواج المطہرات کو، آپ کے بیٹے بیٹیوں کو، آپ کی آل کو، بی بی فاطمہ کی آل کو، حضرت علی کی آل کو آپ بھیجتے رہیں، یہ ہدیہ روزانہ بھیجیں، ساری اہل بیت کو ہدیہ کریں، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ آپ یقین کریں
آپ کے وہ کام بنیں گے جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے توجہ دھیان سے پڑھ لیا، ادب سے پڑھ لیا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے تمام چیزیں آپ کے موافق ہوں گی۔ اسی لیے بس اتنی سی گزارش ہے میری آپ سب سے، کوئی پریشانی ہو تو پریشان نہیں ہو، ڈسٹرب نہیں ہو، بس اللہ کے حضور حاضر ہونے کی تیاری کر لیں اور اہل بیت سے جوڑنے کی تیاری کر لیں، اور پھر ان کے وسیلے سے مانگتے چلے جائیں، ان کو ہدیہ بھیجتے چلے جائیں۔ آپ جتنا انہیں یاد رکھو گے، یہ اتنا آپ کو یاد رکھیں گے، اور آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ کے گمان سے باہر ہوگا، گمان سے بالا تر ہوگا، ان کے در سے کوئی خالی نہیں آتا۔ تو بس ایک بات یاد رکھنی ہے، کبھی بھی اہل بیت سے دور نہیں ہونا، ہمیشہ اہل بیت سے جڑ کے رہنا ہے، ہمیشہ ان کو ہدیہ بھیجتے رہنا ہے، ہمیشہ ان سے ریکویسٹ کرتی رہنی ہے کہ ہمارے لیے یہ کام ہے، یہ حاجات ہے، اس کے لیے دعا فرما دو، اور ہمیشہ اپنے لیے غیبی رزق مانگنا ہے، جسمانی روحانی دونوں، اپنی نسلوں کے لیے مانگنا ہے، اور ہمیشہ اللہ عز و جل کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے، سعادات کرام کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے مسئلوں کے حل کے لیے دعائیں کرنی ہیں، آپ کے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے یہ کام لازمی کرنے، اپنے وقت سے اپنے لیے تھوڑا وقت نکالنا ہے، اپنی مصروفیات سے وقت نکالنا ہے، اور یہ کام کوئی جو عمل آپ کو اچھا لگتا ہے، سورہ اخلاص کا یا تسبیح فاطمہ کا یا نوافل کا یا درود پاک کا، یہ پڑھ کر روزانہ کی بیسس پر ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا لازمی کرنی ہے، اور روزانہ انہیں ہدیہ کرنا ہے۔ دیکھیں کچھ عرصے میں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، کیسے کام بنتے ہیں، اور کیسے آپ کے کام جو سالوں کے رکے ہوئے تھے وہ کیسے بنیں گے، آپ کی کیسی مشکلات ٹلیں گے، آپ خود دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ بس ان ہستیوں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ ان ہستیوں سے جڑے رہنا ہے، ہمیشہ۔